أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ نا بالخیر۔ آواز مجھے آ کیوں نہیں رہی؟ I don't know. میری امید ہے کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی، مجھے نہیں آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا وہ ہوں۔ جی جی آ رہی ہے۔ ایک بار بولیں، دیکھیے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم، آ رہی ہے آپ آپ کی۔ کی آواز ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ چلیں اس موبائل کا اسپیکر کام کر رہا ہے، اس کا ڈیسک ٹاپ کا نہیں کر رہا ہے، چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ آج ہم لوگ لیسن 11 میں آ گئے الحمدللہ، اور لیسن 11 میں بھی ہم لوگ کر رہے ہوں گے جملہ اسمیہ ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں اور پڑھائیں وہ ہمارے پڑھانے میں بھی آسانی ہو اور آپ کے سمجھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہو، اور لیسن ہمارا خیر کے ساتھ کمپلیٹ ہو۔ اس لیسن میں بھی ہم لوگ جملہ اسمیہ ہی کر رہے ہوں گے، یعنی نومینل سینٹینسز، اور یہاں پہ سیکھ کیا رہے ہوں گے؟ آج سیکھ رہے ہوں گے اندہ، لفظ اندہ آ رہا ہوگا مضاف کی طرح، اور مضاف الیہ ہوگا ہمارا پروناؤن یعنی ضمیر، ٹھیک ہے؟ عندہ یہ ہوگا ہمارا مضاف، اور اس کے آگے ضمیر آ رہی ہوگی حالت جر میں، اور اس طرح سے مرکب اضافی بن رہا ہوگا عندہ کے ساتھ۔ اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مرکب توصیفی، ایک ناقص مرکب یعنی کمپاؤنڈ ورڈ، جو کہ صفت والے کمپاؤنڈ ورڈ، اور ان کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ ان کو بھی دیکھیں گے، ان دونوں کے پورا لیسن تو ان دونوں کے اوپر ہی ہمارا پورا لیسن ڈیپینڈ کرے گا۔ مرکب توصیفی کے بارے میں ایک بار بتا دیں، یہاں پہ کلاس میں ہمارے پاس پیج ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اردو میں ہم لکھتے ہیں نیلا آسمان، ہے نا؟ میم آپ کا مائک بند ہو گیا ہے۔
میں نے انمیوٹ کیا ہوا تھا. ہاں سوری. تو اردو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم یہاں پہ اردو میں بولتے ہیں نیلا آسمان، یعنی صفت پہلے بول رہے ہوتے ہیں، موصوف بعد میں بول رہے ہوتے ہیں. عربک میں اس کا الٹا ہوتا ہے. عربک میں ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کی بعد میں آئے گی. تو ایک تو یہ فرق ہوا آپ کو. ہمیشہ ہوگا آسمان نیلا، اس طرح سے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، جب بھی صفت آئے گی ہمیشہ صفت موصوف کے بعد آئے گی. اور دوسری بات ہے کہ ان دونوں میں ہر چیز میں مطابقت، یعنی اگر یہ معرفہ ہوگا تو یہ معرفہ، یہ نکرہ تو یہ نکرہ. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آ رہی ہوگی. موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع آ رہی ہوگی. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت مذکر، اور موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت مؤنث. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صفت ہر حال میں ایرو کو اگر الٹا بناؤں تو بہتر ہے. صفت ہر حال میں موصوف کو فالو کر رہی ہوگی. بس یہ 2 پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں. کیا پوائنٹ ہے کہ صفت موصوف کو نہ صرف فالو کر رہی ہوگی، مطلب بعد میں آ رہی ہوگی، بلکہ ہر لحاظ سے اسم کے چاروں پہلوؤں سے وہ اس کو فالو کر رہی ہوگی ہر چیز. اور آپ آج کی لیسن میں اس کی پریکٹس بھی آپ کو دی جائے گی. یہ ہے آپ کا چھوٹا سا لیسن آج کا. اور جو کچھ نئے الفاظ ہیں وہ میں نے لکھ دیے، جس سے آپ کو ویڈیو جو آپ دیکھیں تو آپ کو نوٹ کرنے میں آسانی رہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے آپ کو آتی ہیں. تو ہر لیسن میں آپ دیکھ رہی ہیں اس طرح سے کہ بس 5-6 الفاظ کی آپ کو نئے وکیب یاد کرنے ہوں گے. اور وہ جو ہے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اپنی عام زندگی میں. الدرس الحادی عشر یعنی 11th لیسن. الحادی عشر مطلب 11th. الحمدللہ ہم اپنے 11th لیسن پہ آ گئے. اس میں دیکھیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ عندہ کے ساتھ ہمارا کیا یوز ہوگا؟ پروناؤن. اور یہ یا پروناؤن جو ہوتا ہے وہ می یا مائن کے لیے ہے نا. جب یہ حالت جر میں ہے تو مائن، کیونکہ حالت جر کیا تعلق کے لیے ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں یہاں پہ عندی میرے پاس، گلا ایک دم عندی میرے پاس. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. شاید کہ یہ پہلے نہیں پتا ہو اگر تو عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، جس کو کہ کہتے ہیں آئی ہیو، انگلش میں ہیو یا ہیز جس کو کہتے ہیں. تو عندی میرے پاس فنجان صغیر. اب دیکھیں آپ فنجان کہتے ہیں. آپ نے اگر کبھی عرب لوگوں سے واسطہ پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس وہ جو قہوہ پیتے ہیں جس میں، تو وہ چھوٹی سی پیالی ہوتی ہے. ایک منٹ میں اس کو وہ کر دوں. اب ٹھیک ہے. چھوٹی سی پیالی میں وہ قہوہ پیتے ہیں. ان پیالیوں کو جس میں وہ قہوہ پیتے ہیں اسے فنجان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی سی پیالی قہوہ جس میں وہ پیتے ہیں اسے فنجان کہتے ہیں. تو یہ اسی کے بارے میں. اور آگے صغیر، یہ دیکھیے اس کی صفت ہے کہ عندی میرے پاس ایک چھوٹا سا فنجان یا پیالی ہے. میرے پاس ایک چھوٹی سی پیالی ہے. سوری، میرے پاس ایک چھوٹی پیالی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں چونکہ یہ آپ کو تنوین نظر آ رہی اس لیے میں نے ایک لگا دیا. تو یہاں دیکھیں فنجان پہلے ہے، صغیرن بعد میں ہے. یہ اس کی صفت ہے. اور آپ دیکھیں فنجان مذکر ہے تو صغیرن آیا. یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ آیا. مطلب نکرہ مطلب تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. ہم لوگ تو ابھی تک آپ نے جو بھی اس کتاب میں پڑھا واحد ہی پڑھا. تو ہر لحاظ سے یہ صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے. ترجمہ ہوگا میرے پاس ایک چھوٹی پیالی ہے. صغیر مطلب چھوٹا، فنجان کا آپ نے دیکھ لیا کہ پیالی. اسی طرح عندک کوب کبیر. اب یہ
عندک تمہارے پاس، اور یہ کا بتا رہا ہے کہ کسی میل سے بات ہو رہی ہے، کسی مذکر سے بات ہو رہی ہے. جی. عندک کوب کبیر، کوب کہتے ہیں کپ کو یا پیالے کو. ٹھیک ہے، تو کوب ہو گیا کپ اور فنجان ہو گیا پیالی. تو تمہارے پاس ایک بڑی پیالی ہے. عندک کوب کبیر، تمہارے پاس ایک بڑی پیالی ہے، بڑا پیالہ ہے، سوری، تمہارے پاس ایک بڑا پیالہ ہے. پھر اندی غسیر قلیل، میرے پاس تھوڑا جوس ہے. عصیر کہتے ہیں جوس کو. میرے پاس تھوڑا جوس ہے، جوس کی مقدار کم ہے. عندکی، اب عندکی بتا رہا ہے، یہ کا کے نیچے کی زیر بتا رہی ہے کہ اب ہم کسی لڑکی سے مخاطب ہیں، کسی عورت سے بات ہو رہی ہے، فیمیل سے بات ہو رہی ہے. عندکی لبن کثیر کثیر، عندکی لبن کثیر، لبن کہتے ہیں دودھ کو. تمہارے پاس زیادہ دودھ ہے. کثیر آپ کو پتا ہے کثیر کا مطلب ہے زیادہ، تو تمہارے پاس زیادہ دودھ ہے، اور یہ تمہارے ہم کسی فیمیل سے مخاطب ہیں، کسی عورت سے بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہ عندہ جو ہے ہر طرح کی ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. پہلے یہ میرے کے ساتھ آیا، پھر تمہارے میں میل اور فیمیل دونوں کے ساتھ، اور پھر یہ دیکھیں نیکسٹ سینٹنس جو عندہ، اس کے پاس، اور یہ ہو جو ہے یہ میسکولن کے لیے ہوتا. یہ اس کے جو بات کر رہے ہیں، یہ کسی میل کے لیے بات کر رہے ہیں، کسی لڑکے یا آدمی کے لیے. عندہ، اس کے پاس، شایٌ حارٌ، گرم چائے ہے. اب شایٌ ہم لوگ چائے بولتے ہیں، وہ لوگ شائے بولتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے عربک میں تو چائے ہوتا نہیں ہے نا. تو شایٌ حارٌ، تو اس کے پاس گرم چائے ہے. عندہا، اب یہ جیسے ہی ضمیر ہم نے دیکھی، عندہا کی ضمیر دیکھی، ہم سمجھ گئے کہ یہ ہا جو ہے ضمیر یہ کسی لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عندہا، اس کے پاس، ماء پانی، بارد ٹھنڈا ہے، اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہے. ہمیشہ مرکب توصیفی کا جب ترجمہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ماء بارد لکھا ہوگا، لیکن اردو میں ہم ایسے نہیں بولتے پانی ٹھنڈا، ہم بولتے ٹھنڈا پانی. تو پھر ہم ترجمہ جب کریں گے تو اردو کے حساب سے کریں گے. اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہے. یہاں تک اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے، میں بتا دوں. الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. خاموشی ہے، اس کا مطلب کہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مرکب توصیفی کا یہ لیسن ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب موصوف یعنی فنجان یہاں پہ نکرہ تھا، یعنی تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہا تھا، تو صفت بھی تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہی تھی. اسی طرح یہاں ان 6 جملوں میں، جملے یہ کیسے ہیں؟ ناقص جملے ہیں، یہ مرکب ہے نا. یہ جملے تام ہے، جملے تام کا مطلب کمپلیٹ جملے، اور یہ ہے جملہ ناقص یعنی نامکمل جملے یا مرکب، کمپاؤنڈ ورڈز، جن کو انگلش میں ہم فریز کہتے ہیں. اگر موصوف ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، ابھی چونکہ معرفہ نکرہ آپ نے پڑھا نہیں، اس لیے تنوین اور یہ کر کے زیادہ بتانا پڑ رہا ہے. تو اگر موصوف ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو اس کی صفت کو بھی ال کے ساتھ ہی لانا ہوگا. ٹھیک ہے، الفنجان الصغیر، ایسے الفنجان الصغیر. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چھوٹی پیالی. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم چھوٹی، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کنفیوژن ہو کہ یہ تو مذکر ہے اور ہم چھوٹی پیالی کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ ترجمہ جب ہم اردو میں کریں گے تو اردو کی طرح بولیں گے نا. اس سے پہلے میں نے بولا تھا شاید، اگر میں بولوں چھوٹا پیالی تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا نہیں لگے گا نا. تو یہ عربک میں یہ مذکر ہی ہے،
فنجان مذکر ہے اور اس کی صفت مذکر آ رہی ہے، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر اردو کے بامحاورہ ترجمہ میں ہم اردو کی طرح سے کریں گے، چھوٹی پیالی بولیں گے۔ چھوٹی پیالی کا ہرگز مطلب نہیں کہ الصغیر کا مطلب چھوٹی ہے، چھوٹا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ جی الحمدللہ۔ الفنجان الصغیر، چھوٹی پیالی۔ اب یہاں پہ ایک آپ مت نہیں لگائیں گی کیونکہ یہ پراپر ہے ال ہے تو ہم ایک نہیں لگائیں گے۔ اب کسی خاص پیالی کی طرف ہم اشارہ کر کے بول رہے ہیں، چھوٹی پیالی۔ الکوب الکبیر، تو یہ ہو گیا بڑا پیالہ۔ العصیر القلیل، تھوڑا جوس۔ اللبن، اب لبن الکثیر، زیادہ دودھ۔ ایک بات یہاں پہ بتا دیں آپ کو کہ پرانی کتابوں میں، قدیم جس کو کہتے ہیں نا، قدیم لٹریچر میں، پرانی کتابوں میں لبن دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن ماڈرن عربک میں ابھی اب جو لوگ عرب ملکوں میں رہ رہے ہوں گے، ہماری کلاس میں ہو سکتا ہے کوئی ہو، تو ماڈرن عربک میں لبن یوگرٹ یعنی دہی کو کہہ دیا گیا، اور الحلیب یعنی حلیب دودھ کو کہا جاتا ہے۔ آج کل کی عربک میں، آج کل کے عرب ملکوں میں حلیب دودھ کو کہتے ہیں اور لبن دہی کو کہتے ہیں، لیکن قدیم لٹریچر میں آپ اگر دیکھیں گی، بلکہ حدیث وغیرہ میں بھی دیکھیں گی، تو لبن دودھ کے لیے آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے چونکہ ہم لوگ کریں گے آگے چل کے قرآن اور حدیث ہی ہمارا فوکس ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ عربک ہماری زندگی میں بھی شامل ہو جائے، تو دونوں ہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ لبن کا ترجمہ اردو ہی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللبن الکثیر، تو یہ ہو جائے گا زیادہ دودھ۔ الشای الحار، گرم چائے۔ الماء البارد، ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ ساری چیزیں صغیر، قلیل، ہار تو لکھ دوں اس کو کیا یہاں پہ میں گرم، یہ ہو سکتا ہے نیا ہو آپ کے لیے، اور یہ ٹھنڈا۔ قلیل کا مطلب تو جانتے ہیں، ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں تھوڑا، اور کثیر کا مطلب کثرت، مطلب ہوتا ہے زیادہ، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، بہت بار کر چکے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا اتنا ہی بڑا سا تھا، تو اس کو جو ہے بہت، اور دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ اندی فنجان صغیر، عندک کوب کبیر، یہ سب ہم آرام سے بول سکتے ہیں گھر میں، عندہ شای حار، نہیں بھی بول سکتے ہیں تو جب لیسن پڑھیں تو اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ محادثہ، گفتگو۔ این الفنجان الصغیر، تو یہاں پہ دیکھیں چونکہ کوئی وجہ نہیں تھی تو اب یہاں پہ ہم پیش لگا رہے ہیں، جو لوگ اگر کچھ نئے لوگ ہوں گے، اس کسی بھی اسم کے زبر یا زیر آخر میں جانے کی کوئی وجہ ہوتی، یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، اینا ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اپنے آگے آنے والے اسم کو چینج کر سکے، تو اس لیے این الفنجان الصغیر، اور یہ سب ہمیں وہی حروف قمریہ، شمسیہ، یا زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تو بھی ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے ان چیزوں کی۔ یہ ہے آئینہ، پہلے آ چکا ہے یہ لفظ، اس لیے انہوں نے حرکت اس پہ نہیں لگائی۔ تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چھوٹی پیالی کہاں ہے؟ آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر، کہاں، چھوٹی پیالی کہاں ہے؟ الفنجان الصغیر عندی، چھوٹی پیالی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی خاص اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کسی خاص پیالی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس لیے یہ ال سے آیا ہے، اس لیے میں نے ایک بھی نہیں لگایا۔ این الفنجان الصغیر، چھوٹی پیالی کہاں ہے؟ تو حامد جواب دے رہے ہیں کہ الفنجان الصغیر عندی، چھوٹی پیالی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلا سوال، این العصیر القلیل، تھوڑا جوس کہاں ہے؟ اب جواب سلمہ دے رہی ہیں، العصیر قلیل عندی، تھوڑا جوس تھوڑا سا جوس میرے پاس ہے۔ ہم لوگ اردو میں ایسا بولتے ہیں نا، تھوڑا جوس تو نہیں بولتے، تھوڑا سا جوس، چک آپ لگا لیں سا وغیرہ، تھوڑا سا جوس یا تھوڑا جوس میرے پاس۔ یہاں پہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یا متکلم، یا متکلم
وہ یا جو کہ بولنے والے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ سارے لفظ میں ایسے بول رہی ہوں کہ آپ کو سننے کی عادت ہو جائے. نہ آپ کو لکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ یاد کرنا ہے، بس سن لیں. یا متکلم مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے، یعنی میل کے لیے اور فیمیل کے لیے سیم ہوتا. حامد بولیں گے وہ بھی بولیں گے ہندی، اور سلمہ بولیں گی میرے پاس تو وہ بھی بولیں گی ہندی. ٹھیک ہے. پھر ایک بار دیکھ لیتے. این الفنجان الصغیر، الفنجان الصغیر عندی. این العصیر القلیل، العصیر القلیل عندی. تھوڑا سا جوس میرے پاس ہے. این اللبن الکثیر، زیادہ دودھ کس کے کہاں ہے؟ زیادہ دودھ کہاں ہے؟ اللبن الکثیر عندک، حامد کے پاس ہے. زیادہ دودھ حامد کے تمہارے پاس ہے. سوری، حامد کہہ رہے ہیں یا حامد سے کہا جا رہا ہے کہ اللبن عندک، زیادہ دودھ تمہارے پاس. ٹھیک ہے. چونکہ حامد ہے تو کا کی ضمیر آئی ہے. حامد سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہے، زیادہ دودھ تمہارے پاس ہے. تو یہ کا کے اوپر زبر جو باقی لوگ آیا. پلیز اپنا مائک بند کریں، استاد کی آواز نہیں آ پا رہی ہے آپ کی مائک کی وجہ سے. ہاں چلو پڑھو. میرا مائک آن نہیں. نہیں نو میم، میم، کسی باقی کا مائک آن ہے نا تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں کس کا مائک آن ہے. شاید اب بند کر لیا. میں ہوسٹ بنا دیتی ہوں سائمہ کو. جی میں نے بند کر رکھا ہے اصل میں آپ لوگوں کا اسپیکر، تو مجھے آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، اسی ڈر سے کہ کہیں ایکو نہ آئے آپ لوگوں کو. دوسرا اسپیکر وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو میں آج کی کلاس کے بعد چیک کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا سسٹم. تو چونکہ حامد سے ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دودھ تمہارے پاس ہے، اس لیے ہم کو لکھنا ہوگا عندک. یہ بات کلیئر ہے؟ کا ہوتا ہے یو میل کے لیے اور کی ہوتا ہے یو فیمیل کے لیے. اب دیکھیں جب سلمہ سے ہم بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ این الشائل، این شای الحار، یہ یا کے اوپر زبر لگانا. این الشای الحار. یاد رکھیں کہ جب بھی ال آ جائے گا اب تنوین بالکل نہیں لگائیں گی آپ، ہمیشہ سنگل حرکت کے ساتھ چلیں گی. این الشای الحار، گرم چائے کہاں ہے؟ اب ہم سلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ الشای الحار عندکی، گرم چائے تمہارے پاس ہے. اب یہ کا کے نیچے کی زیر ہم کو لگانی پڑی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اب سلمہ سے. اگلا سوال، این الماء البارد، الماء البارد عندہ. خالد کی طرف اشارہ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی اس کے پاس ہے. ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، کسی لڑکے کے لیے. این الماء البارد، ٹھنڈا پانی کہاں ہے؟ الماء البارد عندہ، ٹھنڈا پانی اس کے پاس ہے. ترجمہ کریں گے اس کے پاس ہے، خالد کے پاس نہیں ہے. خالد انہوں نے اسے لکھ دیا کہ آپ کو پتا رہے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. این الکوب الکبیر، بڑا پیالہ کہاں ہے؟ الکوب الکبیر عندہا، بڑا پیالہ. دیکھیں پیالہ بڑا نہیں، بڑا پیالہ پیچھے سے آئیے، بڑا پیالہ اس کے پاس ہے. اور یہ ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ زینب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عندہا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اسی بات کی پریکٹس دی جا رہی ہے بار بار کہ عندی، عندہ کے ساتھ کیسے. اور یہ مرکب اضافی ہوا، عندہ مضاف ہے اور یہ ضمیر سب مضاف الیہ بن کے آ رہی ہیں. اسی لیے دیکھ تو، اور یہ چونکہ مبنی ہوتی ہے ضمیر تو اس لیے آپ کو ان کے اندر چینج نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے حالت جر میں ہی، ٹھیک ہے، یہ حالت جر میں ہی ہے. عندی، عندی، عندکا، عندکی، عندہو، عندہا. اس کی آپ کو پریکٹس دی گئی. اور یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جب موصوف پراپر ناؤن ہے تو صفت بھی پراپر آ رہی ہے. اور اب باقی چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ مذکر، یہاں پہ تو خیر ساری ہی چیزیں مذکر ہیں آج کے لیسن میں.
اس کے بعد ہے اسئلہ، میں حرکت لگا دوں جس سے آپ لوگ بھی اپنی بعد میں لگا لیجئے گا. اسئلہ، یہ اسئلتو ہے، لیکن جب ہم بولیں گے تو اسئلہ کر دیں گے نا، ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے نا اس کو، تو اسئلہ کہا جاتا ہے. سوال کہتے ہیں کوشچن کو، اور اسئلہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے. اور یہ کیا بن گیا؟ کوشچنس. میں ایسے لکھ دوں، سمجھ جائیں گے نا، بجائے پورا کوشچن میں لکھوں. کوشچنس، سوالات. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سوالات کیے جا رہے ہیں آپ سے، جواب اب آپ کو دینا ہے. چلیں میں بلاتی ہوں ایک ایک کو. زمزم آپ آئیے. جی میں مائک میوٹ کرتی ہوں، اگر ایکو ہوگا تو پلیز مجھے بتائیے گا، جس سے ہاں ٹھیک ہے. زمزم پڑھیے. ماذا عندک یا حامد؟ ویری گڈ. ماذا عندک یا حامد. اس میں یہاں پہ زبر لگی بھی ہوئی ہے، لیکن کلیئر نہیں تو میں یہاں لگا دوں، کیونکہ عندک یہاں بہت امپورٹنٹ ہے. ویری گڈ. اس کا ترجمہ کیجئے. اے حامد تمہارے پاس کیا ہے؟ ویری گڈ. اے حامد تمہارے پاس کیا ہے؟ یا اس طرح بھی اگر کوئی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے اے حامد، لیکن ہم اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں جیسے زمزم نے بولا، تو ایک دم صحیح ہے. جواب ٹرائی کریں. ماذا فی الفنجان، ماذا فی الفنجان الصغیر؟ نہیں، سوال کا جواب ہونا چاہیے نا، تو اس کا جواب تیار کر کے دیں. اللہ اکبر. ٹرائی کریں. ماذا عندک یا حامد؟ اب حامد جواب دے گا. ٹھیک ہے، حامد جواب دے رہا. چلے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. اندی اندی فنجانو. ویری گڈ، ویری گڈ. اندی فنجان کبیر. ویسے فنجان تو چھوٹا ہوتا ہے نا، تو فنجان صغیر کریں. اندی فنجان صغیر. ٹھیک ہو گیا زمزم؟ جی. ماذا عندک یا حامد؟ اے حامد تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حامد کہہ رہے ہیں عندی فنجان صغیر، میرے پاس ایک چھوٹی پیالی ہے. ترجمہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، میں نے کر دیا. چلیں، جزاک اللہ زمزم. اب کسی اور کو لے لیتے ہیں. شبینہ کریں گی؟ جی استاد. جی آپ کی آواز تھوڑی ماذا ہاں آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے. ماذا عندکی یا سلمہ؟ نہیں، ابھی یہ کر اے لیتے ہیں، اس سلمہ. کو کر لیتے ہیں. یہ کریے، جی. یہ والا کریے. ماذا کون سا استاد؟ یہ والا. ماذا فی الفنجان الصغیر، یہ چلیں، والا. آپ نے بولا، اب میں کسی اور سے بلواتی ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے، وہ آپ کریکٹ کر پاتی ہیں. ہاں. ہمارے پاس پرانی لڑکیاں. فضیلت آپ آئیے. پڑھیے آپ یہ سیکنڈ سینٹینس، یہ والا. آواز نہیں آ رہی ہے فضیلت مجھے، آپ کی مائک تو انمیوٹ ہے. فضیلت کی آواز نہیں آ رہی ہے. سائمہ آپ آ جائیے. میری آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے. جی ہاں، چلے سائمہ فضیلت کو ہی کر لینے دیں. ہاں میم یہ ماذا فی الفنجان الصغیر یہ والا. جی ہاں، چلیں آپ سے بھی غلطی ہو گئی. اب آ جائیں گی مسز انور. جی. ماذا فی الفنجان صغیر. ویری گڈ. آپ سے بھی غلطی ہو گئی اور ایک اور غلطی ہو گئی، نہیں، اس کو آپ نے صغیر بھی لگا دی. الصغیر ہاں صغیر چلیں نہیں ٹھیک ہے، آئے گا. لیکن بہرحال غلطی ابھی موجود ہے.
ٹھیک ہے, آپ سب لوگ غور سے دیکھتی رہیے گا. میں کیونکہ ال ہے نا تو ہاں ال ہے نا تو تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, چھوٹی پیالی میں کیا ہے. ہاں ویری گڈ, ترجمہ آپ نے صحیح کیا, لیکن ابھی تو ریڈنگ کا ٹیسٹ چل رہا ہے. جی میم یہ ایسے نہیں ہے ماذا فل فنجان الصغیر. جی ہاں, وہ تو آپ نے حروف قمری شمسی کا رول صحیح کیا, لیکن غلطی ابھی موجود ہے اور اس کو شاید صحیح کریں گی سائمہ. ماذا فی الفنجان الصغیر. غلطی قائم ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے آپ لوگ جو ہے کتاب پڑھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا, شاید سائمہ نے ریز کیا تھا. چلیں اچھا, اب میم میں دیکھیں, نے اب کیا بہت تھا غور سے سنیں, تمرین اور جواب. آج کے بعد یہ غلطی ہوگی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی, اسی لیے میں نے ایک ایک سے پوچھ لیا. جب فی آ گیا ہے تو فی حرف جر ہے, ماذا فی الفنجانی, بڑی غلطی ہوئی ہے یہ. ٹھیک ہے, ہاں جی فی کے ماذا ساتھ. فل, جیسے ہی فی علا یہ سب لگے گا, فل بیتی, فی کے ساتھ تو فل فنجانو جب بول رہی تھی نا تو کان کو اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا. تو ریڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, اکثر اٹھا کے پڑھ لیا کریں. میں تو کہتی ہوں جن کے گھر چھوٹے بچے ہیں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھیں, بڑا مزہ آئے گا, وہ بہت غور سے اور بہت اچھا سنیں گے. ماذا فی الفنجان الصغیری ہوگا. ٹھیک ہے, اب سارے لوگ مائک انمیوٹ کریں اور 3 بار پڑھیں گے میرے بعد. ماذا فی الفنجان الصغیری. ماذا فی فل الفنجان فنجان الصغیر. ماذا ماذا فی فی الفنجان الفنجان فی الصغیری. الفنجان ماذا الصغیر. فل فنجان الصغیر. ماذا فل ماذا فی الفنجان الصغیر. الصغیری. ماذا فل فنجان ماذا فی الصغیر. الفنجان الصغیر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ حرف جر جب آئے گا تو یہ حرف جر بہت زیادہ اسٹرانگ حرف ہیں, دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن یہ بڑے سے بڑے اسم کو زیر کر دیتے ہیں, جر کی حالت جر میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے نہیں بولیں گے. ماذا فی الفنجان الصغیری, ترجمہ انہوں نے صحیح کیا تھا. اب آ جائے واپس فضیلت, یہ فضیلت آپ آ جائیے جی میم. اور اس کا ترجمہ کیجئے. چھوٹی پیالی میں کیا ہے. جی ہاں, ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں یہاں لکھ دوں. اگر چھوٹی پیالی میں کیا ہے, انہوں نے ایک دم صحیح کہا. آنسر ٹرائی کریں گی. دیکھیں 2 طرح سے آنسر, ٹھیک ہے. اگر یہاں سے شروع کریں گے, چاہے تو اس کو جو ہے ال سے والے بھی کر سکتے ہیں اور تنوین والے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. میں 2 طرح سے, میں یہاں نمبر 2 لکھتی ہوں. کبھی کبھی لگتا ہے ایک ہی طرح بتائیں, کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے آپ کو. الشای الحار, ٹھیک ہے. اور یہ سنگل ہی حرکت لے گی. الشای الحار, اور فی لگا کے آپ پورا لکھ دیں. فی الفنجان الصغیر, ٹھیک ہو گیا. دوسرا کیا ہے آلٹرنیٹو, یا آپ ایسے بھی لکھ سکتی ہیں فی الفنجان الصغیری اور پھر لکھ دیں شای الحار. دونوں طرح سے آنسر کر سکتی ہیں. الشای الحار فی. اب آپ کو جو ہے جیسے کہ ابھی گرامر کی تو بہت زیادہ بتائی نہیں یہ بات نا, تو میں نہیں بتا پاؤں گی ابھی آپ کو, ورنہ کنفیوژن نہ ہو جائے. اس میں سے 2 کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو یہ بعد والا کریں, یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ اسی سے آپ کا لیسن شروع ہی ہوا ہے نا. شای الحار اور اندہ اس سے شروع ہوا ہے. تو آپ
اسی سے کر لیجیے، یہ والا فی الفنجان الصغیر شای حار، چھوٹی پیالی میں گرم چائے، اور یہ بھی صحیح ہے، گرم چائے چھوٹی، مطلب ہمارے اردو کے حساب سے بھی یہ سینٹنس بہت کمفرٹیبل رہتا ہے، لیکن دونوں الشای الحار فی الفنجان الصغیر، یا تو یہ لکھ لیں، ترجمہ تو ہم اسی طرح کریں گے کہ چھوٹی پیالی میں گرم چائے ہے، پورا پیچھے سے آ کے کرتے جائیں گے، یا پھر کریں فی الفنجان الصغیر شای حار۔ ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے؟ آ رہا ہے استاد۔ ہے نا، آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے، ظاہر ہم پہلی بار کر رہے ہیں تو ہم خود سے نہیں بتا سکتے، لیکن جیسے ہی ہم کو بتایا جاتا ہے تو ویسے آسان لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، فی الفنجان الصغیر، اور پھر اس کے بعد ہم چونکہ خبر دے رہے ہیں تو خبر بعد میں دے رہے ہیں ہم، تو ہم یہ لکھ دیں گے کہ شای حار، لیکن یہی چیز جب شروع میں لکھتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں گرم چائے اس چھوٹی پیالی میں گرم چائے، تو ال سے بھی لکھ سکتے ہیں الشای الحار فی الفنجان الصغیر۔ ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں اس کے بعد غوثیہ آ جائیں۔ زمزم، آپ کے شہر سے بہت ساری لڑکیاں تھیں کلاس میں، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سو کہ آپ سب ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی۔ زمزم ذرا مائک انمیوٹ کریں۔ جی یہی وجہ تھی کہ آپ نے سوچا ہوگا نا کہ میں آپ سے آپ کا سٹی کیوں پوچھتی ہوں، سٹی اس لیے پوچھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ سب آپ لوگ ایک دوسرے کو شاید کی جانتے ہو، تو آپ کے سٹی سے تو بہت ساری لڑکیاں تھیں نا زمزم؟ جی تھی تو، لیکن ابھی تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ نہیں تو آپ ان لڑکیوں کو جانتی ہیں؟ ہاں، دو تین کو جانتے ہیں۔ ہاں، آپ ان 2-3 کو کانٹیکٹ کیجئے، اور وہ 2-3 شاید باقیوں کو جانتی ہوں گی کیونکہ کافی بچیاں تھیں، تو آپ جو ہے ان سے پوچھئے گا کہ کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے ان سے پوچھئے اور جو ان کا جواب ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اوکے اوکے تو یہ لے لیتے ہیں آپ، اسی لیے میں، کیونکہ وہ لڑکیاں بہت پابندی سے بھی آ رہی تھیں اور بہت شوق سے آ رہی تھیں، پھر کبھی کبھی ہمارا ہوتا ہے، آج میں آپ کو ایک اسٹوری شیئر کروں گی اپنے گروپ میں، آپ کے گروپ میں، تو اس اسٹوری کو سب لوگ بہت غور سے سنیے گا۔ اوکے ماں، اب آگے کون کرے گا؟ میں نے غوثیہ کا نام لیا، انہوں نے تو مائک انمیوٹ نہیں کیا ہے۔ میم ہم کریں؟ آپ تو اکثر ایل رہتی ہیں اس لیے میں آپ کو بلاتی نہیں، چلے کریں۔ میم ہم ایل رہتے، شاید کوئی ہم ہو رضوانہ بول رہے ہیں میم۔ سکتا کوئی دوسری ہو، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ ہاں، رضوانہ نام مجھے، میم غوثیہ ایل رہتے ہیں۔ چلے کریں، آپ کریں۔ ماذا اندی کی یا سلمہ، اے نہیں سلمہ دیکھیں، تمہارے ایک پاس منٹ، یہ اندی نہیں ہوتا، اندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مت کسرہ کر دیں، پھر سے پڑھیں۔ ماذا اندی کی ہے نا میم یہاں پر تو؟ نہیں، ماذا اندکی ہے، دیکھیں، اچھا اچھا چلیں، ان کو شاید اندکی، ہاں کنفیوژن ہاں سوری۔ ہو رہا ہے۔ رضوانہ ایک منٹ، میں سب ایکسپلین کر دوں کہ آپ کو ہے اگر تو ہو سکتا ہے کسی اور کو ہو۔ ہاں یہ ٹھیک، لفظ انداہی ہے، یہ انداہی لفظ ہے، اچھا لیکن جب آگے یا آیا تو یا کی دوستی زبر سے نہیں ہے نا، اگر زبر جائے گا تو لین وین آتا ہے، یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ زبر کو زیر میں جائے تو پھر وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اس جی یا کی وجہ سے یہ اندہ کی زبر زیر میں بدل گئی تھی، ہوں یہ لفظ اندہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہاں کیا بتایا، اندہ بتایا ہے نا، سوری میم غلطی صرف ہو گئی، یا کے لیے وہ اندہ جو ہے دال زیر زیر میں رہ گئی۔ نہیں، ورنہ یہ ہر جگہ اندہو، اندکا، اندکی ایسے آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ اندکی نہیں پڑھیں گی، آپ پڑھ رہی ماذا اندکی، ہاں سوری میم، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی وہ اسی لیے سوری کی بات نہیں ہے، وہ اسی لیے آپ کو لگا کیونکہ غندی میں اتنا دال کے نیچے زیر آئی کہ آپ کو لگا کہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن نہیں، وہ یا کی وجہ سے وہ زیر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، لفظ غندہ ہے۔ جی میم، چلے آپ پڑھیں۔ ماذا اندہ کی یا سلمہ، ہاں، اے سلمہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ویری گڈ، ماذا، ایسے پڑھیں، ماذا عندکی یا سلمہ، عندہ، رکے نہیں ماں، ماذا ہاں، عندکی یا سلمہ، ماذا اندہ کی یا سلمہ، اے سلمہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اندی فنجان صغیر،
वेरी गुड। अब इनको कुछ बड़ा सा दे दें। बड़ा सा मतलब? अब फिंजानुन सगीरुन तो खत्म हो गया ना, हमारा ऊपर आ गया, कुछ नया वोकैब करते हैं। अच्छा, इन दीज असीरुन कलीलुन, ये कर सकते हैं? हाँ ये कर, बिल्कुल सही है। इंदी असीरुन कलीलुन, वेरी गुड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इंदी असीरुन कलीलुन, ठीक है। जी, मेरे पास थोड़ा जूस है, थोड़ा ठीक है। जूस है। जी मैम। हम्म, आगे। मैम ये भी करें इसके बाद वाला? नहीं, दूसरा कोई और कर ले रिजवान। किसी और ने हैंड रेज किया, अम्बरीन करेंगी। अम्बरीन आप हैंड भी जी रेज मैम। और आपने एल भी लगाया जी हुआ है। मैम। मैम वो उस वक्त लगाया था, अभी क्लियर था, तो मैंने कहा मैं अगर चले, सुना दूं तो। जी मैम, इसको फिर नेक्स्ट ऐसा पढ़ूं? कर लेना जैसे इन्होंने बताया, इंदी असीरुन कलीलुन, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जाहिर है क्वेश्चन है, आंसर तो आप कुछ भी कर सकती है ना। लेकिन अगर कहते कि मादा इंद की या सलमा, क्योंकि आगे देख रहे हैं कि बात सलमा से ही हो रही है और यहाँ है कुबुल कबीरू ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं इंदी कुबुन कबीरुन, है ना। लेकिन ये भी सही है, मेरे पास थोड़ा जूस है, वो भी सही है, इनका आंसर भी सही है। चलिए आप इसको कीजिए, मादा फिल कुबिल कबीरी। लो मैंने बोल दिया, बोलना इनको चाहिए था। जी मैम, माजा फिल कुबिल कबीरी। हम्म, फिल कुबिल कबीरी लबनुन। ठीक है, थोड़ा उसकी सिफत भी बताइए, लबनुन कलर कैसा है। लबनुन लबनुन कसीरुन। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो यहाँ से इन्होंने आंसर शुरू किया, फिल कुबिल कुबिल कबीरी, और फिर लबनुन कसीरुन। वेरी गुड, मीनिंग बताइए। बड़े प्याले में ज्यादा दूध है। वेरी गुड, और ठीक। मैम दूसरे तरीके से भी बताऊं जिससे आपने नहीं, बताया? बस इसी तरीके से ठीक है। वो दूसरे तरीके चले बताएं, बताने का दिल चाह रहा बताएं। अल लबनु अल लबनुल कसीरु फिल कुबिल कबीरी। वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, तो इसको ही आप लोग भी चाहें तो दोनों तरह से आंसर लिख लें, कि अल्लाह शुरू में अगर कर रही हैं तो अल्लाह बनुल कबीरू कर लें, और फिर फिल कुबिल कबीरी, और अगर फिल कुबिल कबीरी के बाद लिखना चाहती हैं तो लबनुन कसीरुन कर लो। ठीक है, चलिए अब आप लोग की चांस आ गई, वक्त है हमारे पास जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट है। चलते हैं, प्लेन पेपर ले लेते हैं। नजर आ रहा है सबको? छोटा नजर आ रहा है? नहीं मैम, अब सही सही आ है? रहा है। जी जी। और थोड़ा आप लोग भी अपनी स्क्रीन को पिंच करके बड़ा कर सकती हैं। अब लाइन से लेते हैं एक एक को इंशाल्लाह। चलिए सबसे पहले साइमा आ जाए और शुरू के 4 सेंटेंस पढ़ दे। जी। हिंदी फिंजानुन सगीरुन, मेरे पास छोटी प्याली है। इंदका कूबुन कबीरुन, तुम्हारे पास बड़ा प्याला है। इंदी असीरुन कलीलुन, मेरे पास थोड़ा जूस है। इंदकी लबनुन कसीरुन, तुम्हारे पास ज्यादा दूध है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए रिजवाना, और वो नेक्स्ट 4 पढ़ दे। जी मैम। इंदहू
शायुन हारून, उसके पास गरम चाय है। वेरी इंदहा माउन बारिदुन, उसके पास ठंडा पानी है। वेरी गुड। अल अल फिंजानु सगीरू, छोटी प्याली। वेरी गुड। अल अल कौबुल कबीरू, बड़ा प्याला। नहीं, कौबू तो नहीं है, ये कूबू है। अल कूबुल कबीरू। सॉरी मैम, कुबुल कबीरू, नहीं, बड़ा पूरा प्याला। बोलो। अल कूबुल अल कबीरू। अल कुबुल कबीरू, बड़ा प्याला। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट अम्बरीन, नेक्स्ट 4 कीजिए। अल असीरुल कलीलू, थोड़ा जूस। अल लबनुल कसीरू, ज्यादा दूध। वेरी गुड। अशायुल हारू, गरम चाय। अल माउल बारिदू, ठंडा पानी। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाए फरीदा, अगर करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐनल फिंजानु सगीरू, छोटा छोटा छोटी प्याली। छोटी प्याली कहाँ है? अल फिंजानु सगीरू इंदी, मेरे पास छोटी प्याली है। नहीं, अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा कि छोटी प्याली कहाँ है, तो आप क्या कहेंगी? छोटी प्याली मेरे पास है, आप ऐसे कहेंगी ना? जी, इंदी अल फिंजानु सगीरू। नहीं, यहाँ पे ये क्यों पर कहाँ है ये लिखा हुआ? ये सेंटेंस आप पढ़ रही है ना, अल फिंजानु सगीरो इंदी, छोटी प्याली मेरे जी। पास। अच्छा जी, इस तरफ से करना है, छोटी प्याली मेरे पास है। जी, नेक्स्ट कीजिए। ऐनल असीरुल कलीलू, छोटा नहीं थोड़ा जूस कहाँ है? वेरी गुड। अल असीरुल कलीलू इंदी, थोड़ा छोटा जूस। नहीं थोड़ा जूस मेरे पास है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फरीदा। अब फरजाना आ जाए और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट ओके 4। मैम। ऐनल ऐनल लबानुन नहीं लबानुल कसीरू। हाँ, ये बा के ऊपर सिर्फ फतहा लगाएं, अलिफ नहीं लगाएं। ऐनल लबनुल कसीरू। बा पर मैम सुकून होगा। नहीं, बा पे लबनुल। जबर होगा, लेकिन जबर के साथ अलिफ नहीं होगा, सिर्फ जबर। ऐनल ओके लबनुल कसीरू। आप लबानुल कह रही हैं। ओके मैम। अच्छा, ऐ ऐ सॉरी, ऐनल लबानुल कसीरू, वेरी गुड। ज्यादा दूध कहाँ है? अल लबानुल कसीरू इंदिका नहीं, इंदका इंदा का, हाँ। इंदका सॉरी मैम, इंदका। थोड़ा दूध मतलब वाहिद, मतलब यहाँ पे वाहिद मुजक्कर के लिए थोड़ा दूध मेरे पास, उस तुम्हारे पास है। हाँ, थोड़ा नहीं, ये ज्यादा है। सॉरी मैम, ज्यादा दूध तुम्हारे पास है। वेरी गुड, मुजक्कर के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे। ऐन ऐनल शा ऐनल शायु नहीं, ऐनल ऐन शायुल शायुल। ऐन शायुल। युल ऐनल शायुल हारू, ऐन गरम शायुल। ऐनल शायुल नहीं, देखें फरजाना, नहीं आप पेश कुरान मैम पढ़ती हैं तो सॉरी, क्या पढ़ती हैं? युल वश शम्सी पढ़ती हैं कि वल शम्सी पढ़ती हैं? पश्चिम। हाँ, तो ओके शीन मैम, पे डायरेक्ट जाइए। शीन ऐन ओके शायुल मैम, हारू। ऐन शायुल हारू, ऐसे मैम। जी हाँ, वेरी गुड। गरम दूध कहाँ है? अल माउल बारिद ये वाला, ये आपका नहीं ये है जवाब।
ओ सॉरी, अशाई अशा अशायुल हार इंदिकी इंदकी, इंदकी इंदकी। ये इंदकी, ये जो है ये वाहिद मुअन्नस की ज़मीर है, तो इसमें होगा कि उस तुम्हारे पास गर्म दूध है। जी हाँ, गरम चाय तुम्हारे हो पास। बस, सॉरी मैं। क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं ना, चाय के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ये पूछेंगे जी कि तुम्हारे पास क्या है, देखिए उर्दू में सवाल कैसे होता है। अगर हम सवाल करेंगे तुम्हारे पास क्या है, तब होगा कि तुम्हारे पास गरम चाय है, इस तरह का ना। जी जी जी, ठीक लेकिन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि गरम चाय कहाँ है, तब तो बताना पड़ेगा गरम चाय इज द मेन थिंग ना। तब बोलेंगे गरम चाय तुम्हारे पास है। गर्म चाय तुम्हारे पास, ठीक है जी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है चलिए, जी, जज़ाकल्लाह फरजाना। जज़ाकल्लाह। और आगे ले लेते मैम हैं अब आपको उम्मे कुलसूम को। कुलसूम नेक्स्ट 4 कीजिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैम, कहाँ से? जहां से इन्होंने छोड़ा है। मैम सॉरी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया ना। अच्छा, आगे जी, तो फिर आप मैं पढ़ कुछ पाएंगी यहाँ जी। से, यहाँ से। ऐनल माउल बारिद। जी हाँ, ऐनल माउल बारिदु। बारिदु, ठंडा पानी कहाँ है? अल माउल बारिद, अल माउल बारिदी, बारिदी नहीं, बारिदु। बारिदु इंदहु, वेरी गुड, ठंडा पानी उसके पास है। वेरी गुड। अगला कीजिए। ऐनल कौबिल कबीर। ये मैम, ये कौब का क्या मतलब है? कूबिल नहीं होगा, कूबुल। कुबुल कबीर, कबीरू। कबीरू। मैम ये कुबू, कप को कहते प्याला। बड़ा प्याला कहाँ है। हाँ जी, बड़ा प्याला कहाँ है? अल कऊबुल कबीर इंदहा, बड़ा प्याला उसके पास है, यानी वो वेरी गुड, लड़की के पास। यहाँ लड़की के पास है, यानी इंदहा। बड़ा प्याला अलकूबुल कबीरु इंदहा। बार बार पढ़ने से जिससे जबान पे ये अच्छे से आसान सा हो जाए। माशाल्लाह, ठीक पढ़ा कुलसुम आपने। और अब कुलसुम के बाद ले लेते हैं अब फजीलत को। नेक्स्ट 4 कीजिए फजीलत। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये अस्इला पढ़ूं? वेरी गुड, इन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ा। अस्इला नया वर्ड था और इन्होंने सारी हरकत सही के साथ पढ़ा। बहुत ही अच्छा। अस्इला मतलब सवालात। चले। माजा इंदका या हामिदु, ए हामिद आपके पास, तुम्हारे पास क्या है? वेरी गुड। माजा फिल फिनजा निस्सगीरी, छोटी छोटी प्याली में क्या है? वेरी गुड। माजा इंदकी या सलमा, ए सलमा आपके पास क्या है? वेरी गुड, माजा फिल बिल कबीरी, बड़े प्याले में क्या है? वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा इन्होंने पढ़ा। लेसन तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन हमारे पास जो बाकी लोग हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो उनकी भी चांस आनी चाहिए। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और लेते हैं। और गौसिया अगर पढ़ना चाहें, वैसे तो मुझे एल दिख रहा है, तो मैं बस 5 सेकंड वेट करूंगी। अगर गौसिया पढ़ना चाहें तो शुरू से पढ़ सकती हैं। अफशा आप आ जाइए। और पढ़िए शुरू के 4 इंदी सेंटेंस। इंदी फिनजानु सगीरु, नहीं नहीं, क्यों पढ़ रही है छोट फिनजानु सगीरू, क्यों पढ़ रही? ये तो
फिंजानुन है ना, फिंजानुन, जी इंदी इंदी फिंजानुन सगीरुन, सगीरुन, छोटी प्याली मेरे पास है। वेरी गुड। या ऐसे करें आप, देखें, मेरे इंदा का पास एक कूबुन, छोटी प्याली है। मेरे पास एक छोटी प्याली है। हम्म, इंदा का कूबुन कबीरुन, बड़ा प्याला नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हारे तुम्हारे नहीं, पास करें। तुम्हारे तुम्हारे पास पास बड़ा एक बड़ा प्याला है। तुम्हारे पास एक बड़ा प्याला है। हम्म, इंदी असीरुन कलीलुन, छोटी नहीं, मेरे आप पास छोटी, यहाँ क्यों पहुंच जा रही हैं? यहाँ से ही करें ना, मेरे पास। जी ये जी मेरे मुब्तदा, पास। इंदी हाँ, असीरुन कलीलुन, मेरे पास असीरुन का क्या मतलब है? जूस। जूस, मेरे हम्म, पास थोड़ा जूस है। हम्म, इंदा की लाबानुन कसीरुन, मेरे पास ज्यादा दूध है। तुम्हारे पास। इंदहू, हाँ जी तुम्हारे पास ज्यादा दूध है। जज़ाकल्लाह इंदहू खैर। शायुन हारून, मेरे नेक्स्ट नोट पास, किसी और को ले जी लेते हैं, अफशा, जी ठीक जी है। जी तो इंदका लबनुन कसीरुन, तुम्हारे पास ज्यादा दूध है, ठीक है। असल में आपको अभी बिना किसी ग्रामर, सर्फ और नहव, ये दो ब्रांचेस हैं ग्रामर की, जाहिर है बिना उनको पढ़ाए यहाँ पे लेके आया जा रहा है, तो इस वजह से बहुत सारी बातें भी नहीं बताई जा सकती। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसका तर्जुमा आप यहीं से करेंगी, इंदी फिंजानुन सगीरुन, मेरे पास एक, ऐसे। ये मुब्तदा है और ये खबर है, ठीक है। तो मुब्तदा ठीक। को आप पहले करेंगी, खबर को बाद में तर्जुमा करेंगी। चलें, अफशा के बाद आ जाएं, बाकी तो मुझे सब एल दिख रहे हैं। शबीना आ जाए, शबीना जी, जी करिए ये सेंटेंस। उस्ताद ये, हाँ स्क्रीन जरा क्लियर इसमें नहीं दिख रही, आधा ही दिख रहा है मुझे। आधा दिख रहा है, ठीक, मैं देखती हूँ। जी आप स्क्रीन अपने उसको सेट कीजिए। हाँ, हम इधर सरकाए ना तो भी आधा ही दिख रहा है, इधर अब का थोड़ा, शुरू का। हाँ अब, हाँ अब इधर का हो गया लेकिन इधर का आधा हो गया। अब देखिए, आप खुद अपनी स्क्रीन सेट कीजिए। जी एक मिनट। हाँ आप बड़ा कीजिए, आप सब लोग खुद बड़ा कीजिए। चलिए अब जी यहाँ आ जाइए। हाँ, इंदहू, इंदहू से पढ़ना है ना उस्ताद। इंदहू शायुन हारुन, उसके पास गरम चाय है। हम्म, इन द इन एक मिनट, इधर का नहीं दिख इंदहा, रहा। हाँ हाँ दिख नहीं रहा था उस्ताद इसलिए। हाँ, इंदहा माउन बारिदुन, तुम्हारे पास ठंडा पानी है। ये हा जो है उसका होता है, उसका, लड़की उसके के लिए। पास, हाँ सॉरी, हाँ उसके पास ठंडा पानी है। हम्म, अल फिंजानु सगीरु, नहीं, छोटी अल प्याली। फिंजानु सगीरु कहेंगी ना, तो सुनने वाले को लगेगा कि वहां पे अल नहीं है, इसको जी पढ़ेंगी अल अल फिंजानु फिंजानु सगीरु। अल फिंजानु सगीरु, छोटी प्याली। वेरी गुड। अल अल कूबुल कबीरू, बड़ा प्याला। हम्म, अल अल असीरुल कलीलू, थोड़ा जूस। अल लबनुल कसीरू, ज्यादा दूध। अश अशायुल हारू, गरम चाय। अल माउल बारिदू, ठंडा पानी। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आगे ले लेते हैं, कौन बच्चा है हमारे पास? शबीना के बाद शाहीन।
اگر نہیں مائک انمیوٹ کر رہی ہیں تو زمزم آ جائے. جی جی زمزم آپ کریں یہ والے محادثہ کر لیں پورا. اوکے. میں بڑھا این کروں الف اسکرین, آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا. جی یاد ہے. این الفنجان الصغیر, چھوٹی پیالی کہاں ہے؟ ایک منٹ سب گڑبڑ ہو رہا ہے. بہت ساری اسکرین کھلی ہوئی ہے. اب کیجیے. میم بس 4 ہی دکھ رہا ہے. کچھ نہیں دکھ رہا اب دیکھ رہے ہیں. ہے. جی این الفنجان الصغیر, چھوٹی پیالی کہاں ہے؟ الفنجان الصغیر عندی, چھوٹی پیالی میرے پاس ہے. این العصیر القلیل, تھوڑا جوس کہاں ہے؟ العصیر القلیل عندی, تھوڑا دودھ میرے پاس ہے. جوس این جوس اللبن, تھوڑا جوس میرے پاس ہے. این اللبن الکثیر, زیادہ دودھ کہاں ہے؟ اللبن الکثیر عندک, زیادہ دودھ تمہارے پاس ہے. این الشای الحار, گرم چائے کہاں ہے؟ الشای الحار عندکی, گرم دودھ تمہارے پاس ہے. گرم این چائے. الماء, سوری, الشای الحار عندکی, گرم چائے تمہارے پاس ہے. این الماء البارد, ٹھنڈا پانی کہاں ہے؟ الماء البارد عندہ, ٹھنڈا پانی اس کے پاس ہے. این الکوب الکبیر, بڑا پیالہ کہاں ہے؟ الکوب الکبیر عندہا, بڑا پیالہ اس کے پاس ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زمزم کے پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ ریڈنگ کرتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور اکثر یہ لیسن کے آڈیوز بھی ہم کو بھیجتی ہیں الحمدللہ. تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہی مین ہے اس کتاب کا. دیکھیں کوئی گرامر اگر نہ بھی سمجھ میں آئے, گرامر کی تو کلاس چل رہی ہے نا ہماری ٹیوزڈے میں. اس کا یہ ہے کہ ان جملوں کو اپنی زبان پر آسان کرنا, یہ ہے اس کلاس کا مقصد, کہ عربی کا خوف نکل جانا. ٹھیک ہے, چاہے آپ صحیح بولیں یا غلط بولیں, خوف نکل جائے. تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں اور تیاری کر کے آئیں, جس سے یہ خوف نکل جائے ہمارا. اب یہ آخر کا سائمہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ, آخر کے 4 جملے. جی. ماذا عندک یا حامد, تمہارے پاس کیا ہے اے حامد؟ جواب بھی دوں یا بس اس کا ٹرانسلیشن نہیں, کرتی بس جاؤں؟ سوال ہی کافی. ٹھیک. ماذا فی الفنجان الصغیر, چھوٹی پیالی میں کیا ہے؟ ماذا عندکی یا سلمہ, تمہارے پاس کیا ہے اے سلمہ؟ ماذا فی الکوب الکبیری, بڑے پیالے میں کیا ہے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سائمہ نے بھی بہت ہی اچھا پڑھا. تو آپ سب لوگ اسی طرح سے اچھے سے پرانے لیسنز کی اگر پریکٹس کریں گی نا, تو ریڈنگ نئے لیسن کی بھی ایسے ہی آسان ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اسی کے ساتھ کلاس یہ ختم ہوتی ہے. اور آپ کا ہوم ورک جو لوگ کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر آڈیو میں ابھی بھیج دیتی ہوں آپ کے پاس, حالانکہ آج کی آڈیو میں تو بہت ہی ڈسٹربنس ہوگی, لیکن اب یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں بنا ایڈیٹنگ کے ہی اپلوڈ کر دوں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی لوگ سنتے ہیں اور کون سنتا ہے دیکھتا ہے. تو یہ ان سوالوں کے جوابات لکھ لیجئے گا آپ. اور یہ نئی وکیب جو آپ کی, اگر آپ نے کوئی وکیب کی بک بنائی ہوئی ہے تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں ان کی میننگ, اور ایز اے ہوم ورک آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پورے جملے لکھ کے اس کی میننگ لکھ لیں. ہر جملہ لکھا ہوا آپ نے اور اس کی میننگ لکھی ہو, تو اس سے عربک لکھنے کی بھی آپ کی عادت ہو جائے گی. کسی بھی چیز کو سیکھنے کا کیا ہے طریقہ, ہمیں بولنا آنا چاہیے, پڑھنا, سب سے پہلے تو پڑھنا آنا چاہیے, پھر بولنا آنا چاہیے, پھر لکھنا آنا چاہیے, ہے نا. بولنے سے میرا مطلب یہاں ریڈنگ تھی. اور ایٹ دا اینڈ پھر جا کے کنورزیشن پہ آتے ہیں ہم, گفتگو یا محادثہ پہ تو سب سے آخر میں آ سکتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے ہی سینٹنس آپ اردو میں عربک میں لکھیں,
صحیح حرکات کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کی ترجمہ لکھ لیں. لیکن جو اصل ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال اور ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی. تو مجھے جو شیئر کیجیے گا وہ بس یہی شیئر کیجیے گا، یہ پارٹ گروپ میں آپ جیسے کر رہی ہیں نا اپنا ہوم ورک شیئر، تو انشاءاللہ اس سے یہ بھی رہتا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی نہیں کرتا تو دوسروں کو دیکھ کے شوق لگتا ہے کہ انہوں نے کر لیا ہم بھی کر لیتے ہیں. تو یہ سوال لکھیں گی اور ان کے جواب لکھیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کو گروپ میں آپ شیئر کریں گی. چلیے کلاس ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.